ان کا بھی عشق رسول چیک کرنا ہے نا، ان کے سامنے حدیثیں پیش کریں. جب کہتے ہیں نا نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو نبی الاسلام سے اوپر نہیں لے کے جاتے، تو انہیں حدیث پیش کریں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے اقدس سے ہٹاتے تھے، اور پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلے کر کے اپنے بخار کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا، اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی تاکہ لوگ جب چاہیں بغیر اجازت کے بھی حاضری دیں. لیکن ہمیں خطرہ تھا اور نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی شرک ختم ہو گیا ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا انہوں نے دھوکے دیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری بیماری کے دن چل رہے تھے، آپ کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ چونکہ سینئر تھیں، اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ والی وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ. تو وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور قبریں تھیں. نبی الاسلام بیماری کے عالم میں متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. نبی الاسلام کو آخری وقت میں اپنی امت کے حوالے سے جو فکر ہے وہ یہ تھی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اسی امت کا مسئلہ تھا، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام فرماتے ہیں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ کرام نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے؟ یعنی نبی الاسلام نے کہا کہ جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں من و عن اسی طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی، اور ہمیں نظر آ رہا ہے قبروں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. نبی الاسلام کو پہلے ہی پتا تھا. اب یہ حدیثیں ان کے گلے کا ایک سمجھ لیں کانٹا ہے یا پھندا ہے، یہ حدیثیں بیان کرے، کہتے ہیں نہیں یہ نبی الاسلام نے یہود و نصارہ کے فیشن کی بات کی ہے، عقیدوں کی بات نہیں کی. ہم کہتے ہیں نا، اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے. غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک درخت تھا ذات انوات، وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اسلحہ یہاں پہ لٹکایا جائے گا اس کے بعد ہمیں فتح ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. اللہ اکبر. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور معذوف تھا عما یشرکون، اس قسم کے شرکی عقیدوں سے. آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو قوم موسیٰ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میرے صحابہ تم نے تو موسیٰ کے ساتھیوں والی بات کر دی، حالانکہ وہاں اللہ کا بت مانگا گیا تھا، یہاں صحابہ کرام نے درخت کوئی بت کے طور پہ نہیں مانگا تھا، صرف برکت کے لیے مانگا تھا. یہ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. نبی اسلام کو پتا تھا، وہ امام الموحدین تھے، انہیں پتا تھا میں نے راستہ یہیں پہ روکنا ہے. آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے.
یعنی جو خرابیاں اگلے لوگوں میں آئی، وہ جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی، تم میں بھی وہی آئیں گی. یہ عقیدوں کے بارے میں تھا. اور دیکھیں امت آج تک درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے، شلواریں لٹکا رہی. وہ شلوار چاہ دیکھیے نا آپ نے ویڈیو، پیر شلوار چاہ. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تلوار ٹچ کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ درخت کوئی کسی کے لیے اس حوالے سے کوئی برکت کا باعث بن سکتا ہے. یہ حدیثیں ذرا بیان کرنے نہ پتا چلے گا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کو کون مانتا ہے، یہ بھی پتا چل جائے گا. یہ ٹیسٹر لگائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ وصیت کی کہ دیکھنا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی یا وقت کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا، اس کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے. میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بھی عبادت ہوگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو کہہ دیا کہ بت تو تواڈے بابیاں دی قبراں تے شے کوئی نہیں، اتنے تو ویسے ہی کتے پھر رہے جی آج کل. ہاں مجاور ہٹاؤ تو پھر کتے آ جان کے جی. وہ ویڈیو دیکھیے ہمارے اسٹوڈنٹ نے چڑھا دی ہے. اچھا اس ویڈیو کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اس بازار کی صفائی کر کے انہوں نے بالکل فٹ کر دیا. اس نے کتے دکھا بھی دیے کہ دیکھو جو انجینئر صاحب نے بات کی تھی کہ آج یہاں سے آپ مجاوروں کو ہٹائیں، چندے بند کریں، یہاں پہ آپ کو کتے پھرتے نظر آئیں گے، صفائی کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا. وہ چندے آپ سے لے کے کچھ آپ کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بابا 1000 سال سے پال رہا ہے، اور بابا یہ پال رہا ہے کہ 70-80 روپے آپ کو ٹوکن خریدنا پڑتا ہے جوتی کی حفاظت کے لیے، ورنہ آپ کو واپسی پہ داتا دربار سے جوتی سلامت نہ ملے. اور آپ کو یہ کہانیاں کراتے تھے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ چور اندھا ہو جاتا ہے. ہوں کیوں نہیں اندھے ہوتے؟ ریٹائر ہو گئے نا بابا جی. پہلے تو بابا جی آ کے راوی کے پل کے اوپر بم ڈائیو لگا کے پکڑتے تھے، اور 2009-10 میں جب وہ ہاتھ میں کیچ کروا کے گیا تو پاکستانی ٹیم کی طرح ڈراپ ہو گیا اور 55 لوگ شہید ہو گئے داتا دربار پہ. تو یہ سب کہانی ہے. وہ چندے آپ سے لیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں، کچھ آپ کے اوپر، آپ کہتے ہیں بابا پال.